بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 5واں باب ہے صریح کنایہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم کنائے پر تفریع پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدْمِ وِلَایَةِ الرَّجَاةِ وَلِوُجُودِ مَعْنَى التَّرَدُّدِ فِي الْكِنَایَةِ لَا يُقَامُ بِهَا الْعُقُوبَاتُ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي بَابِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ما لم يذكر اللفظ الصريح ولهذا المعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارة ولو قذف رجلا بالزنا فقال الآخر صدقت لا يجب الحد عليه لاحتمال التصديق له في غيره۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی پر متفرع ہوتا ہے کنایات کا حکم رجوع کی ولایت کے نہ ہونے کے حق میں اور تردد کے معنی ہونے کی وجہ سے کنائے میں نہیں عقوبت قائم کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر اس نے اقرار کر لیا اپنی ذات پر زنا کے باب میں، چوری کے باب میں، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی جب تک وہ صریح لفظ کو ذکر نہ کرے، اور اسی معنی کی وجہ سے حد قائم نہیں کی جائے گی گونگے پر اشارے کے ساتھ۔ اور اگر اس نے تہمت لگائی کسی شخص پر زنا کی، دوسرے نے کہہ دیا آپ نے سچ بولا ہے، تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ احتمال ہے کہ اس کی تصدیق کر رہا ہو اس کے علاوہ میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں کنایہ کیا ہوتا ہے، کنایہ کی تعریف کیا ہے، کنایہ کا حکم کیا ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے کنایہ کے اوپر ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ یہاں سے اسی طریقے سے کنایہ کے اوپر کچھ تفریعات یہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ آپ نے گزشتہ سبق میں یہ والی بات سمجھ لی ہے کہ الفاظ کنایہ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ والی بات بھی متفرع ہو جائے گی کہ باقی الفاظ کنایہ کے مقتضا پر عمل کرنے کی وجہ سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور اس طلاق بائن کے نتیجے میں خاوند کو بیوی سے رجوع کا حق یہ باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الفاظ کنائی سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے اور خاوند کو بیوی سے رجوع کا حق یہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی کے اوپر متفرع ہوگا کنایات کا حکم رجوع کی ولایت کے عدم کے حق میں۔ مطلب یہ کہ جو خاوند ہے، جب خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی کو طلاق دینے کے وقت خاوند کو رجوع کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے الفاظ کنائی سے طلاق دی ہے تو سارے کا سارا مسئلہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ خاوند کو بیوی سے جو رجوع کرنے کا حق تھا، جو ولایت تھی، یہ والی ولایت باقی نہیں رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب آگے مسئلہ، یہاں سے آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کنایہ کے اوپر کچھ تفریعات بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک اصول اور ضابطہ سمجھ لیں کہ جو حدود ہیں یہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسا جرم جس کی وجہ سے شریعت نے ایک سزا مقرر کی ہے جس کو حد کہا جاتا ہے، اس حد کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی قسم کا شک و شبہ اور تردد پایا جائے گا تو پھر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ ایک شخص کسی ایسے جرم کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے حد جاری کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ وہ زنا کا اقرار کرتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ جن الفاظ سے اقرار کر رہا ہے وہ صریح لفظ ہونا چاہیے، وہ کنائی لفظ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کنائی لفظ سے اقرار کرے گا، اور کنائے کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر ایک قسم کا شبہ پایا جاتا ہے، ایک قسم کا تردد پایا جاتا ہے، تو لہذا لفظ کنائی سے اقرار کرنے کی صورت میں اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو حدود ہیں یہ شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے یہ کہا انی جامعۃ فلانۃ جماعً حراما، کہ میں نے فلاں عورت سے حرام جماع کیا ہے، تو اب ان الفاظ سے اگر وہ زنا کا اقرار کرتا ہے تو حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، اس میں متعدد احتمالات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا ہو، اب حالت حیض میں جماع کرنا یہ حرام ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس نے کسی سے وطی بالشبہ کی وجہ سے جماع کر لیا ہو۔ اب وطی بالشبہ وہ بھی اگرچہ حرام ہی ہے، لیکن اس وطی بالشبہ کی وجہ سے اور اسی طریقے سے حالت حیض میں جماع کی وجہ سے جو زنا کی حد ہے وہ جاری نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ کلام زنا کے معنی میں صریح نہیں ہے، کنائی ہے، لہذا اس کلام سے اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر کسی نے صاف اور واضح کہہ دیا انی زنیت فلانۃ، یا ویسے ہی کہتے ہیں زنیت فلانۃ، میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے کنائی لفظ سے چوری کا اقرار کر لیا ہے کہ میں نے غیر کا مال لیا ہے، تو پھر اس پر حد سارقہ یعنی چوری کی حد جاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ غیر کا مال لیا ہے، اس میں کئی احتمالات موجود ہیں۔
اس میں ایک احتمال یہ بھی موجود ہے کہ اس کی اجازت سے لیا ہو، یا اس نے ہبہ کیا ہو، یا اس نے چوری کیا ہو۔ تو چونکہ اس کے اندر متعدد احتمالات موجود ہیں، تو لہذا چوری کرنے کے اندر شبہ پیدا ہو گیا ہے، اور حد کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ شبہات کی وجہ سے یہ ساقط ہو جاتی ہے، لہذا اس اقرار کی صورت میں اس پر حد سریقہ جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے اگر ایک گونگا شخص اقرار کر لیتا ہے زنا کا، اشارے کر کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، تو اس اقرار کرنے کی وجہ سے بھی اس پر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اشارے کے اندر شک و شبہ اور تردد یہ پایا جاتا ہے، مراد واضح نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے بوسو کنار کیا ہو، یا ممکن ہے کہ اس نے دخول نہ کیا ہو، اوپر اوپر سے اس نے کر لیا ہو، تو چونکہ اس صورت کے اندر حد زنا جاری نہیں کی جاتی ہے، تو لہذا اقرار کی صورت میں چونکہ اس نے اشارے کے ساتھ اقرار کیا، بول تو ہو سکتا نہیں ہے، لہذا اس میں ایک قسم کا شبہ پایا گیا ہے، لہذا گونگے کے اشارے کے ساتھ اقرار کرنے کی وجہ سے بھی اس پر حد زنا جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور مسئلے کی تفریح بھی حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی، اب دوسرے نے کہہ دیا صدقتا، تو صدقتا یعنی تصدیق کرنے کی وجہ سے اس صدقتا کہنے والے کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی۔ اب حد قذف آپ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے؟ حد قذف کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی کے اوپر کوئی بہتان لگا دیتا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، تو جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص نے زنا کا الزام لگایا تھا، دوسرے شخص نے کہہ دیا صدقتا، اب صدقتا، اب اس کے اندر ابہام ہے، اس کے اندر شک ہے، اس کے اندر تردد ہے، ممکن ہے کہ وہ اس زنا کے الزام کے اندر اس کی تصدیق کر رہا ہو کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ واقعی اس نے زنا کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ سچ بولتے تھے اور اب آپ نے سچ نہیں بولا ہے، تو لہذا اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہو چکا ہے، لہذا صدقتا کہنے والے کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی۔ وجہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں پہ شک و شبہ اور تردد پایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں کنایہ کے اوپر متفرع ہو رہے ہیں کہ جہاں پر شک و شبہ پایا جائے گا تو وہاں پر کنایہ کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا، البتہ جب شک و شبہ دور ہو جائے گا، وہ دو ہی طریقوں سے دور ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ متکلم کی نیت ہو، دوسری یہ کہ دلالت حال ہو، پھر جب شک و شبہ دور ہو جائے گا تو پھر کنایہ کے مقتضا کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ تردد کے معنی پائے جانے کی وجہ سے کنایہ میں عقوبات قائم نہیں کی جائیں گی، مطلب سزا نہیں دی جائے گی، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے اپنے بارے میں اقرار کر لیا زنا کے باب میں یا چوری کے باب میں، دونوں مسئلے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ لا یقام علیہ الحد، تو حد اس کے اوپر قائم نہیں کی جائے گی، ما لم یذکر لفظ صریحہ، جب تک وہ صریح لفظ ذکر نہ کرے، اور اسی معنی کی وجہ سے حد جاری نہیں کی جائے گی اخرس پر، گونگے پر، جس نے اشارے کے ساتھ زنا وغیرہ کا اقرار کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے دوسرے پر زنا کا تہمت لگائی، فقال الاخر، دوسرے نے کہہ دیا صدقتا، آپ نے سچ بولا ہے، تو اس دوسرے پر حد جاری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ جو دوسرا شخص ہے یہ پہلے شخص کی تصدیق کر رہا ہو، زنا کے اندر نہیں بلکہ کسی اور بات کے اندر تصدیق کر رہا ہو، تو اس احتمال کی وجہ سے اس دوسرے شخص کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک صریح اور کنایہ کا باب ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی فصل ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔